بیان کی جانے والی تمام روایات اور حدیثوں میں رمضان کے یکساں فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن سے روزہ دار گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ ایک ماہ کی پابندی خود پر عائد کر لینے سے اگر یہ سب حاصل ہو سکتا ہے تو کون کم وقت نہ چاہے گا ایسا کرنا؟ یہ ملنے والا پیکج برا تو نہیں؟ کیا روزوں کا واحد مقصد یہی ہے جس پر کوئی بھی عالم یا اسکالر بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ سب اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ تو وہ سبق ہے جس نے یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ السلام علیکم، استخارہ چینل کے ساتھ میں ہوں طاہر عظیم۔ یہ تو سبھی فرزندان اسلام کو معلوم ہوگا کہ مذہب اسلام کے مطابق جن 5 ارکان کو اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد شامل ہیں۔ آج ہم ماہ رمضان کی مناسبت سے اسلام کے دوسرے اہم رکن روزہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسلام میں قرآن کے بعد جن کتب کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ احادیث کی کتب ہیں، جنہیں صحائف ستہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہی کتب احادیث میں سے ایک معتبر ترین کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں 1965 نمبر پر درج حدیث کے مطابق رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے اشرہ کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اس اشرہ کے روزے رکھنے والا مسلمان خدائے بزرگ و برتر کے سایہ رحمت میں جگہ پا لیتا ہے۔ دوسرے اشرے کو گناہوں سے مغفرت کا باعث کہا گیا ہے۔ اس اشرہ کے روزے رکھنے والے مسلمان کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تیسرے اشرے کو آخرت سے نجات کا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس اشرہ کے روزے رکھنے سے مسلمان جہنم سے نجات پا لیتا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حدیث کے آخری حصے کو ہم نے موضوع کے اعتبار سے اپنایا ہے۔ اس کے ابتدائی حصہ میں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے فضائل اور ثواب و برکات بیان کیے گئے ہیں، جو دوسری متعدد حدیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہوں گے، اس لیے ان کو بیان کرنا ضروری نہیں۔ ان فضائل اور ثواب و برکات سے متعلق کہنے کو تو بہت ہے، جنہیں میڈیا پر چلنے والے رمضان پروگراموں میں، مساجد کے ممبروں پر دیے جانے والے خطبات میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے منعقد کی جانے والی تقریبات میں بڑے زور و شور اور عقیدتوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان بیان کیے جانے والے فضائل و ثواب کی کیا اہمیت ہے اور کن بنیادوں پر یا قواعد پر احادیث کو ضعیف یا صحیح قرار دیا جاتا ہے، کیا یہ قواعد و ضوابط کافی ہیں یا نہیں، اس سے متعلق مستقبل میں بفضل رب کریم قرآن کی روشنی میں غور و فکر اور دلائل کے ساتھ گفتگو کو ہم مستقبل قریب کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ مشکوٰۃ کی جس حدیث کو آغاز میں بیان کیا گیا ہے، متن کے اعتبار سے اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ قریب تمام حدیثوں میں بیان کیے جانے کا مقصد گناہوں سے مغفرت پا کر جہنم سے آزادی حاصل کرنا ہے، تاکہ ہر کوئی آخرت میں جنت حاصل کر سکے۔ بیان کی جانے والی ایک حدیث میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، نہ کہ کبیرہ گناہ، جبکہ بیان کرنے والے اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ ہر برائی کا آغاز کسی بھی کیے جانے والے چھوٹے گناہ یا غلطی سے ہوتا ہے، جو منزل بہ منزل بڑے جرم یا گناہ کی صورت لے لیتا ہے۔ دین اسلام گناہ یا جرم کی طرف بڑھنے والی فکر اور سوچ ہی کو روکنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، تاکہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ ہمیں اسلام کے احکامات پر پڑے اس طرح کے بے معنی اور بے حاصل تصورات کو ظاہر کرنا ہوگا، تاکہ فلاح و نمو کے حقدار قرار پا سکے، جسے مفاد پرست طبقات نے اپنے فائدے اور دنیاوی آسائشوں کے لیے ہمیں گمراہی میں مبتلا کر رکھا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ رکھا ہے: ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ کتب احادیث میں موجود روایات کے مطابق جس نے اس رمضان کے مہینے میں جو کچھ خدا سے حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ رحمت ہو یا گناہوں سے مغفرت یا چاہے جہنم سے آزادی، غرض ہر مسلمان اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جس مرضی اشرا کے روزے رکھ کر مطلوبہ سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ یا اس بات کو اگر پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے، عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ دنیاوی برائیوں سے بھی اجتناب کرنے سے مشروط کر لیا جائے، تب بھی ملنے والا پیکج برا تو نہیں۔ فقط ایک ماہ کے لیے محنت و مشقت کرنے کے بعد اگر بقیہ 11 مہینے من چاہی زندگی بسر کرنے کی سہولت مل رہی ہو تو کون کم وقت نہ چاہے گا ایسا کرنا۔ صرف 1 مہینہ صبر کر لینے سے گناہوں کی معافی تو مل ہی جانی ہے، تو خواہ مخواہ سارا سال ایسے ہی نیک اور پرہیزگار بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ساری زندگی کے گناہوں کی سزا سے تو بہتر ہی ہے بس 1 ماہ کی خود پر پابندی عائد کر لی جائے۔
اگر یہ کہا جائے 11 مہینے ساڑھے تو 1 مہینہ رب دا ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ رمضان ہی نہیں، کسی بھی بابرکت سمجھے جانے والے مہینے میں ہمیں یہی کچھ بتایا جاتا ہے، اور تو اور انہی بابرکت مہینوں میں مرنے والے کو بھی خوش نصیب قرار دیا جاتا ہے۔ ہم اس بحث میں جائے بغیر کہ ماہ رمضان کے روزوں کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے ان کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، اگر ہم اس بات پر غور فرمانے کی تھوڑی سی زحمت کر لیں کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان کسی بھی لمحہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک خالق کائنات کی رحمانیت سے محروم نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، بلا تفریق اس کائنات میں ہر فرد کے لیے فلاح و نمو کا سامان زیست قوانین فطرت کے مطابق مہیا کر رکھا ہے، جو چاہے اسے حاصل کرے، اور ہم ایسے خود غرض بنے بیٹھے ہیں کہ اس رب کائنات کی رحمانیت کو سمیٹ کر صرف مسلمانوں تک محدود کرتے ہیں۔ اگر اس تمام رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کو اس پورا مہینے کے لیے بھی مان لیا جائے جن کو احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو جس رب کریم کو ہم سب سے بڑا عادل مانتے ہیں، لیکن یقیناً ہم نے اس کے عدل کو اس دنیا کے بادشاہوں اور سربراہوں کی طرح تھوڑی سی آؤ بکت کرنے اور اپنے افسر شاہی کی سفارش کرنے پر مجرم و گناہ گار کو باعزت بری کر دینے والا سمجھ رکھا ہے، اور جو فرد، خاندان یا بستیاں انصاف کے اصول کے لیے اس کے دربار میں ایمان کی حد تک یقین کے ساتھ آئے کہ یہاں ڈھائے جانے والے ہر ظلم و ستم کا انصاف کر کے مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے ساتھ دکھوں کا مداوع بھی کیا جاتا ہے، لیکن مجرم کو رہائی ملنے کے بعد چہروں پر حیرت کی انتہا لیے، آنکھوں میں کرب سمیٹے، بے بسی کی تصویر بنے، اپنے زخموں کو چھپائے، دنیا میں کیے جانے والے انصاف کی طرح یہ سوچ کر میں کیا، میری اوقات کیا، رب تعالیٰ کے ایوان عدل سے نا امید اور مایوس لوٹ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں کسی ایسے خدا کا تصور ہی نہیں دے رکھا جیسے ہم نے زمین کے خداؤں سے متعلق قائم رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اسی سانچے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سولی پر چڑھا دے۔ جس طرح تمام مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے خداؤں کے بارے میں تصور قائم کر رکھا ہے، کم از کم میرا خالق تو ان صفات کا حامل قطعا نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت ہم اس کی عدل، رحمان اور دوسری صفات کو مذہب اسلام میں رائج عقائد کی مناسبت سے ہی حق تصور کرتے اور مانتے ہیں۔ کیا رمضان کے روزوں کا واحد مقصد گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی حاصل کرنا ہی ہے؟ ہم غفلت اور راہ سے بھٹک جانے کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزوں کی اصل فضیلت اور ثمرات کے حاصل کرنے سے ہزارہ سال سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کے ہر حکم کو محض ثواب کی خاطر قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اپنا رکھا ہے۔ ہم میں تو گناہوں سے بچنے کی قوت ارادی پیدا ہی نہیں ہو رہی جس کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، الٹا ہمارے گناہوں کی مغفرت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ کوئی گال نہیں، گناہ ہو بھی گیا ہے تے روزے چ بخشوا لیں گے، تو لگا رہا۔ رمضان کے روزے ہی نہیں، دوسرے احکامات سے متعلق بھی ہمارے غلط تصورات اور عقائد کی وجہ سے خدا کے احکامات کو ہم اپنی خواہشات اور مفادات کے مطابق توڑ مڑوڑ کر، یا یوں کہہ لیجئے جھٹلا کر، خود کو فریب کی اندھی کھائی میں دھکیل رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہے کہ کوئی بھی عالم، سکولر یا ریسرچر اسلام کے غیر متبدل اور محکم احکامات پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، جن کا نتیجہ یقیناً بڑا خوشگوار اور جنت کے جیسا روح پرور ہوگا۔ سبھی بے نشان راستوں پر چلتے چلے جا رہے ہیں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، اور ہر کوئی یہ خیال کیے بیٹھا ہے لوگ میری بات کو صحیح جان کر پسند کر رہے ہیں، اس لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ کی جانے والی بات قرآن کے قوانین کے مطابق حق ہے یا نہیں، اپنا کام بنتا، باڑ میں جائے جنتا۔ قصور بھی تو ہمارا ہی ہے، یہ جاننا نہ کسی کی خواہش ہے اور نہ ہی کوئی اس موضوع پر بات بھی کرنے کو تیار ہے۔ آخر کیوں ہم پر نماز، روزے اور دوسرے احکامات فرض قرار دیے گئے ہیں؟ بے مقصد اور بے معنی انداز سے کیے جانے والے اعمال ہمارے لیے خوش فہمی اور خود فریبی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، جس کا حاصل مقصود امت مسلمہ کی تباہی و بربادی کا سبب بنا ہوا ہے، اور یہ سوچنے کی زحمت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے جو ہم اس مقام تک آ کھڑے ہیں۔ اس کے باوجود ہم سمندر کنارے
چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خدا کی صفات کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق جانتے ہوئے اپنے رب کی بندگی اختیار کی اور اصحاب کی تربیت بھی کی۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا تھمبنیل سکرین پر آ رہا ہے اور لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جو خواہش رکھتا ہو لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتا ہے۔ دین اسلام آپ کو کسی فریب نفس میں مبتلا کیے بغیر عملی زندگی کی تلقین کرتا دکھائی دیتا ہے، تاکہ اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے بہترین اور دیر پا نتائج حاصل کیے جا سکے۔ یہ کوئی چند دنوں یا مہینوں کا پیکیج نہیں ہے جو ایک مہینہ کر لینے سے آپ کی لاٹری لگ جائے گی تو بس اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ذمہ داریاں ختم، موج مستی شروع۔ یہ تو وہ سبق ہے جس نے یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، اور جو اس کے اجر میں حاصل ہوگا اس وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا کوئی ہمسر نہ ہو پائے گا۔ قرآن میں روزوں سے متعلق کیا فضیلت بیان کی گئی ہے اور کیسے ہم تمام فضیلتوں اور انعامات کو حاصل کر پائیں گے، اس سے متعلق ہم آنے والی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔